وہ بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، نیزے بازی، تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ جب شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین اور ہوشیار تھا۔ اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق اوغوز ترکوں کے کئی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن بعض مورخین اس کے باپ کا نام گندوز اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر انسان کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان اول اسی کا بیٹا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گیو می 51 ٹرینڈ، جس کے ساتھ میں ہوں حمدان ملک۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ارطغرل غازی 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائے کوچک کی جانب روانہ ہوئے۔ کئی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی طرف ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کئی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جان نثاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا۔ جب کہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا، صلیبیوں سے جھڑپ اس نے اناتولیہ پر قابض سپہ سالار تیتوش کے بھائی کو قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کئی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جبکہ وہ جو قیدی ساتھ لایا تھا، ان میں ایک بوڑھا شخص، اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل غازی کی بیوی بنی۔ اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی بغاوت اور سازش کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کئی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کئی قبیلہ کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، لیکن کئی سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل سازشیوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعہ کے نزدیک تھا، اور وہاں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں جانا تھا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناتولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے قبیلے پر حملہ کیا اور کئی قبیلے نے آخرکار ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعہ پر حملہ کر دیا۔ کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا، منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کے ایشیائی کوچک کی مہم کا سربراہ باجی نوعین تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں رونتا چلا گیا۔ اس نے کئی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔
قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ ہیما خاتون اور بھائی گلدارو کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دودرگا چلے گئے۔ دودرگا کا سربراہ ارطغرل غازی کا ماموں تھا۔ اس نے انہیں رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ بھی کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائدین اور اس کے ماموں اور بھائی نے اس کی سخت مخالفت کی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ سلطان کو اپنے چچا سلطان علاء الدین کیقباد کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اناطولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ باجی نوین کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں زاد دودرگا قبیلے کا سربراہ بن گیا، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ ملا لیا اور خود سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد صرف ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روکنا تھا۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپیک تھا۔ سعد الدین کوپیک ایک فتنہ پرور شخص تھا۔ سعد الدین کوپیک سلطان کو مار کر سلجوق کے تخت پر قبضہ کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارطغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل کو ایک دینی اور روحانی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو اس کے ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی خفیہ تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے۔ ان کی مرضی سے ہی وہ صلیبیوں کی قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ ارطغرل نے اپنے بھائی سے بغاوت کی، اپنے وفاداروں، جان نثاروں، اپنی والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گئے۔ یہاں آباد ہو کر وہ کئی قبیلہ کے چھوٹے سے ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے۔ قبیلہ بھوک و افلاس کا شکار ہو گیا۔ اس درمیان اس قبیلے کی عورتیں قالین بنانے پر زور دیتی رہیں اور انہیں بیچ کر قبیلے کے لیے کھانے کی ضروری اشیاء لائی جاتی رہیں، لیکن وہ ان کی ضرورت سے بہت کم مقدار میں ہوتی تھیں۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا دشمن چاودار قبیلہ بن گیا، جس کا سردار جاندار بے کے بیٹے اورال نے ارطغرل سے دشمنی کی اور ان کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر کے ارطغرل کے بہت سارے جان نثاروں کو قتل کر دیا اور ساتھ ہی اس کے سارے سامان کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا، جس کے بعد وہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں گر گیا۔ ارطغرل قبیلے کے لوگ جس جگہ اپنی خرید و فروخت کرتے تھے اسے ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج تک ترکی میں اپنے اصل نام ہانلی بازار سے موجود ہے۔ اس کا مالک سیمون قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل سردار کو اس جاسوس کا پتہ چلا تو سفید داڑھی والوں نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے قریبی ساتھی ترگت کے ساتھ مل کر اسے بے نقاب کیا۔ وہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور سردار ارطغرل غازی نے ہانلی بازار کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے اب اورال سے بھی بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن سلجوقی وزیر سعد الدین نے ارطغرل کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ وزیر سعد الدین کوپیک اس وقت تک اس سارے علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی ہر بات ماننا مجبوری تھی، لیکن ارطغرل اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ سلطان علاء الدین کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے عیسائی اور رومی پادریوں سے اور عیسائی تاجروں سے ارطغرل غازی کی ایمانداری اور بہادری کا سنا تو سلطان بہت متاثر ہوا۔
سعد الدین کوپیک نے سلطان کو کہا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور حانلی بازار سلجوق سلطنت کو دینے کی بجائے اس پر خود قابض ہے، مگر سلطان تو پہلے ہی ارطغرل کا گرویدہ ہو چکا تھا اور ترکوں میں تلوار سے حاصل کی گئی چیز کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ سلطان علاء الدین نے سردار ارطغرل کو اس سارے علاقے کا اوچ بیم بنا دیا اور وزیر کوپیک کو حکم دے کر واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ بنانے کے بعد سلطان نے ارطغرل کو قلعہ چاہ حصار فتح کرنے کا کہا، کیونکہ ان عیسائیوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی ذلیل حرکت کی تھی۔ سلطان نے ارطغرل سے وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد ایک لشکر اس کے لیے بھیجے گا۔ چاودار قبیلے کا اورال بے ہمیشہ اس کا مخالف رہا، لیکن اس کا بھائی الیار بے اور چھوٹی بہن اصلاحان نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ الیار جنگ میں بہت بہادری سے لڑا، لیکن آخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا اور اس کے بھائی کو غداری اور بغاوت کے جرم میں ارطغرل نے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کا سربراہ بنا دیا گیا اور ارطغرل کے جان نثار ساتھی ترگت سے اس کی شادی ہو گئی۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ ترگت کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا کر شہید کر دی گئی تھی۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک ہو گئے۔ عیسائیوں کے قلعے کے جھڑپ کے دوران کمانڈر ویسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا اور نیکیا کے بادشاہ نے آرس کو گورنر تعینات کیا۔ آرس نے ارطغرل کے ساتھ دوستی کرنی چاہی، لیکن غدار سعدالدین کوپیک اور چاودار کے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر سازشیں شروع کر دیں اور ارطغرل کے بیٹے گندوز بے کو قید کر لیا۔ ارطغرل سردار نے آخر کار بہادر بے کو مار دیا اور اصلاحان کے شوہر ترگت کو قبیلے کا سردار بنا دیا۔ اب ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار ختم کیا اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کر دیا۔ سخت جنگ ہوئی، مسلمان مجاہدین جان فشانی سے لڑے اور قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا۔ قلعے کا کماندار بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کئی قبیلے کا پرچم لہرانے لگا۔ حانلی بازار اور قلعہ چاہ حصار فتح ہونے کے بعد ارطغرل کا چاروں طرف طوطی بولنے لگا۔ ارطغرل نے اپنے بڑے بھائی کو قلعے کا کماندار مقرر کیا اور خود ارطغرل سلطان علاء الدین کے پاس امیر سعد الدین کی سازشیں بتانے کونیا روانہ ہو گیا۔ اس نے تمام ثبوت پیش کیے، لیکن وہ غدار اپنی جان بچا گئے۔ 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین کے قباد اور اس کے جانشین شہزادہ قلچ ارسلان کو مروا کر سلطان کے دوسرے بیٹے غیاث الدین کے خسرو کو سلطنت سلجوق کا بادشاہ بنا دیا۔ علاء الدین کے قتل کا الزام سعد الدین نے ارطغرل پر لگا کر اسے قید میں ڈال دیا۔ سعد الدین کا اب سلطنت پر پورا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس نے قلعے سے اور اس علاقے سے ارطغرل کی سرداری اور اجارت داری ختم کروا دی اور اپنے منہ بولے بیٹے گونال الب کو قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب غیاث الدین کے خسرو کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر امیر سعد الدین نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو آزاد کر کے سردار اعلیٰ بنا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے غدار کوپیک کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور یہ ذمہ داری ارطغرل کو سونپی۔ ارطغرل نے گونال الب کو سعد الدین کی اصلیت دکھائی اور ان سب نے ساتھ مل کر غدار وطن امیر سعد الدین کوپیک کو جہنم رسید کیا اور سلطنت کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا، لیکن اس نے قلعے کا نگران گونال الب کو ہی رہنے دیا اور خود سوت ہجرت کر گیا۔ سوت سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے اسے عنایت کیا تھا اور یہ بھی اجازت دی تھی کہ اگر وہ چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر میں شامل کر سکتا ہے۔ ارطغرل نے حانلی بازار اور سلجوق سلطنت کو دے دیا اور خود ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اوکتائی خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور باجی نوین کے ذمہ یہ کام لگایا کہ یا تو وہ غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا وہ اناطولیہ کو تباہ و برباد کرے۔ باجی نوین نے جب 2 گنا لگان کا حکم دیا
تو اس نے ایک معاہدہ نویان کو ارطغرل کے ساتھ دے کر اوکتائی خان کے پاس سفیر بنا کر بھیج دیا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی میں باجی نویان کی بہن نے کئی قبیلے پر حملے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی اور نویان کی بہن ارطغرل کی والدہ حیمہ خاتون کے ہاتھوں ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اوکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے 2 سال کے لیے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور انہیں مہلت مل گئی، لیکن بدقسمتی سے اوکتائی خان مر گیا اور اس کی موت ارطغرل پر ڈال دی گئی، لیکن وہ بھاگ گیا۔ باجی نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن کامیاب نہ ہوا۔ وہ واپس گیا اور اوکتائی خان کے بیٹے قدم خان جو اس کا جان نشین تھا اسے اناطولیہ پر حملے کے لیے راضی کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں کوس داغ کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب واپس پہنچا تو اس نے سوت ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سوت کی سرحد کے قریب عیسائی قلعہ کے گورنر نے ارطغرل کے ساتھیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں اس نے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی دوران نیکیا کے بادشاہ کا بیٹا پرنس تھیوڈر خود ارطغرل کے پاس حاضر ہوا اور اس سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوت میں وقتی طور پر امن ہو گیا اور اس نے قبیلے کے ساتھ سوت میں ہجرت کر لی جو کہ اب اس کی جاگیر تھی۔ کوس داغ کی جنگ میں سلجوکیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ اناطولیہ پر منگول قابض ہو گئے۔ ارد گرد کے تمام قلعے دار سردار یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گئے۔ منگول غیاث الدین کے جانشین کو اپنی انگلیوں پر نچاتے رہے اور وہ ان کی کٹھ پتلی بن گیا۔ مسلمانوں کے امیر منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزا الدین کے کاؤس نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین کلچ ارسلان سلطان بن گیا۔ اب منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا تھا، جو مشرق سے تبریز تک خون کے دریا بہا چکا تھا اور اب وہ اناطولیہ کے باغیوں کو ختم کرنے کا سوچ رہا تھا۔ کئی قبیلہ اب سوت میں بس چکا تھا اور ارطغرل نے منگولوں کے خلاف جدوجہد تیز کر دی۔ دکھانے کے لیے وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن خفیہ طور پر منگولوں کے خلاف بڑی جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے مملوک سلطان ملک الظاہر، سلطان بائبرس، چنگیز خان کے پوتے برکہ خان جس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اسلام قبول کر لیا تھا، منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سلطان عزا الدین کے کاؤس اور اس کے حامی قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ان 2 بڑی طاقتوں کو منگولوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اندرونی سازشوں، غداروں اور صلیبیوں کے حملوں سے ارطغرل بری طرح پھنس چکا تھا، کیونکہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ کا ہونا ضروری تھا اور وہ کسی طور پر بازنطینیوں سے جنگ کا روادار نہ تھا۔ منگولوں کی آمد جاری تھی، بہت سارے قبائل ان سے ڈر کی وجہ سے ہاتھ ملا چکے تھے۔ ارطغرل کو سوت میں کمزور کرنے کے لیے سلجوقی وزیر بہاؤالدین نے ساز باز کر کے امرولو قبیلے کو سوت میں بسا دیا۔ امرولو کا سردار ارطغرل کا سخت دشمن تھا، لیکن اس کی بیٹی ایلبلگی خاتون اسے پسند کرنے لگی تھی اور بعد میں ارطغرل نے اس کے ساتھ دوسری شادی کر لی۔ صلیبیوں کی ایک ٹیم درگوس نے قلعے پر قبضہ کیا جو ارطغرل کو سوت سے مٹانا چاہتا تھا۔ اس نے امرولو کے سردار عمر بے کو مار کر اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے گندوز بے پر لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں جنگ کا خطرہ ہو گیا، لیکن یہ سب ارطغرل کی دانش مندی اور ذہانت سے بچ گئے۔ عمر بے کا بیٹا بولاد بے اس قبیلے کا سردار بنا۔ بولاد بے اصل میں منگولوں کا خاص ساتھی تھا اور تمام باغی قبائل کے لوگوں کو قتل کرتا تھا اور ترکوں کا غدار تھا۔ وہ الباستی کے نام سے ترکوں کے لیے خوفناک علامت تھا۔ ڈریگوس بھی گمنام تھا اور یہ 2 گمنام دشمنوں میں پھنسا ہوا تھا، حالانکہ وہ دونوں ہی اس کے ساتھ ہوتے تھے، ڈریگوس کلیسا کے زنگوج کے روپ میں اور الباستی بولاد بے کے روپ میں۔ الباستی نے گلداروں کے قبیلے کو تہس نہس کر دیا اور وہ جان بچا کر پہاڑوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ ارطغرل کے سامنے بہت زیادہ دشمن تھے اور مقصد بھی بہت بڑا تھا۔
وہ کسی دشمن کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے 2 منگول کمانڈر مار دیے جو اس کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہلاکو کا بھائی ارکو بکا اس کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ اس نے الباستی کے ساتھ مل کر ارطغرل کے خلاف بہت جال بچھائے لیکن وہ ناکام رہے۔ ارطغرل نے ڈریگوس کو ظاہر کر کے مار دیا۔ الباستی ارطغرل کے بھائی گلدارو کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب ارطغرل برقع خان سے ملنے مغرب چلا گیا۔ ارکو بکا کو اس کا پتہ چلا تو وہ ارطغرل کے پیچھے گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے غدار وزیر کو بے نقاب کیا اور وہاں پر ہی ارکو بکا بھی برقع خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان سے مل کر جنگ کی۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں سے جنگ کرے گا تو اناطولیہ کے ترک اس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے اور سلطان الظاہر بیبرس بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ارطغرل واپس قبیلے آیا، اپنے چھوٹے بھائی دندار بے کو قائم مقام بنایا اور جہاد پر روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی، ہلاکو بیمار ہو گیا اور اسی میں مر گیا۔ مسلمان فتح یاب ہوئے، بغداد سے خلافت عباسیہ کیرا منتقل ہو گئی۔ سلطان بیبرس مصر واپس ہوا اور ارطغرل غازی بن کر لوٹا اور غازی کا نام اس کا حصہ بن گیا۔ وہ 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوت میں خالق حقیقی سے جا ملا اور وہیں پر اس کا مقبرہ ہے۔ ارطغرل کی بہادری، جان فشانی اور اسلام محبت کی وجہ سے ترکمانستان میں اس کے نام ایک مسجد آج بھی تعمیر ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔